ابو جہل کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا۔ یہ بنو امیہ سے تھے، تبھی بنو امیہ اپنے آپ کو اور بھی محترم سمجھنے لگے۔ اللہ کے رسول نے جب اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا تو ابو سفیان اور ان کے ساتھی بار بار اللہ کے رسول کی توہین کرنے لگے کہ قریش کے سردار ہم ہیں اور ہم اس ہاشمی نبی کو تسلیم نہیں کرتے۔ بس یہ بغض قائم ہی تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کر لیں، تو بس اللہ کے رسول نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے، یہاں تک کہ ابو سفیان نے مکے والوں کو جمع کر کے اللہ کے رسول سے جنگ کی جو بدر کے کنویں کے پاس تھی۔ اس جنگ میں اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی اور یوں ابو سفیان اور مکے کے لوگوں کو شکست ملی۔ بس بدر کی شکست کے بعد ابو سفیان کی بیوی ہند بدلے کی آگ میں چل چل کے یہ عہد کر بیٹھی کہ میں مسلمانوں کو نیست و نابود کر دوں گی، ان کے رسول کو، ان کے ساتھیوں کو ختم کر دوں گی۔ معلوم ہوا کہ میرے باپ اتبا، میرے بھائی ولید اور چچا شیبہ کو علی اور حمزہ نے قتل کیا ہے۔ بس اس نے یہ عہد کیا اگر حمزہ اور علی کو میں مار دوں تو محمد کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے ایک بھالا پھینکنے والے اپنے غلام جس کا نشانہ بڑا ہی تیز تھا اس کو اس شرط پہ آزاد کرنے کا حکم دیا کہ اگر تم حمزہ کو مارو گے تو میں تمہیں آزاد بھی کروں گی اور جو تم چاہو گے وہ بھی دوں گی۔ اور ابو سفیان، خالد بن ولید قریش کا بدلہ لینے کے لیے دن رات محنت کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا ہے، مدینے پہ حملہ کرنا ہے۔ بس ٹھیک 1 سال بعد 11 مارچ 625 عیسوی شوال 3 ہجری کو قریش 3000 جنگی پہلوان جو اپنی سواریوں پہ نیزے، بھالے، تلواریں لے کے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کے رسول کو جیسے ہی یہ خبر ملی تو اللہ کے رسول نے یہ چاہا کہ مدینے میں رہنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ملے، تو آپ 1000 لشکر کے ساتھ کوہ احد پہ آ گئے۔ تبھی اس جنگ کو جنگ احد کہتے ہیں۔ بالآخر 23 مارچ سن 625 عیسوی ہفتے کے دن قریش اور مسلمان ایک دوسرے کے مدِ مقابل آنے لگے۔ اللہ کے رسول تمام اصحاب کو پہاڑ کے چاروں طرف اپنی اپنی جگہ سنبھالنے کے لیے فرما ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں خزرج قبیلے کا سردار عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے مدینے واپس چلا گیا اور یوں مسلمانوں کے فوج کی تعداد 700 رہ گئی۔ مسلمان لشکر کے مغربی جانب ایک پتھریلی پہاڑی تھی۔ اس پہاڑی پہ اللہ کے رسول نے 50 تیر انداز کا ایک دستہ متعین کر دیا تھا اور یہ فرمایا تھا مسلمان جنگ جیتے یا ہاریں لیکن تم کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی، کوئی بھی صحابی شہید ہو جائے یا غازی ہو جائے لیکن تم کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اصحاب نے اس بات کو تسلیم کیا تاکہ پچھلے طرف سے یہ سپاہی لشکر کا دفاع کر سکیں۔ بس جیسے ہی قریش نے مسلمانوں پہ حملہ کیا، کہیں حمزہ کی تلوار نکلی تو کہیں علی ابن ابی طالب نے اپنی تلوار سے مشرکوں کو فنار کر دیا، یہاں تک کہ قریش بھاگنے لگے اور مسلمان خوش ہونے لگے کہ ہم بدر کی طرح یہ جنگ بھی جیت چکے۔ ابو سفیان کی بیوی نے جب اس منظر کو دیکھا تو اپنے غلام کو کہا تم جنگ کو چھوڑو، صرف حمزہ کو دیکھو، مجھے کامیابی یا ناکامی سے کوئی سروکار نہیں، بس مجھے حمزہ کی لاش چاہیے۔ اتنی دیر میں وہاں جو وہ اصحاب جن کو اللہ کے رسول نے اپنی جگہ چھوڑنے سے انکار کیا تھا انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو جنگ جیت چکے ہیں، اب مال غنیمت ملے گا، چلو ایسا نہ ہو کہ سب کو مال غنیمت مل جائے اور ہم یہیں رہ جائیں۔ بس انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ کے مال غنیمت کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی پچھلی طرف سے درہ خالی ہوا تو قریش کے ایک دستے کے سالار خالد بن ولید نے پچھلی طرف سے حملے کرنے کا ارادہ کیا اور جیسے ہی وہ اپنی فوج کو لے کے پچھلی طرف سے آیا تو آگے سے قریش اور پیچھے سے بھی قریش، بیچ میں مسلمان کبھی پچھلے کفار سے لڑتے ہیں کبھی آگے والے کفار سے لڑتے ہیں، اور اتنے میں وہ جو تیر انداز جو جناب حمزہ کا نشانہ لے رہا تھا اس نے جناب حمزہ کو نیزہ دے مارا۔ بس
बस जनाब हमजा का जमीन पे गिरना था, जैसे कोई शेर जमीन पे गिर गया। मुसलमानों में वाह वेला की सदाएं आम हो गई और कुफ्फार खुशी से झूमने लगे। कहीं से आवाज आई कि हमजा शहीद हो गए। मुसलमानों ने भागना शुरू कर दिया। इतनी देर में किसी ने अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक का निशाना लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे किसी शैतान का पत्थर आ लगा। बस अल्लाह के रसूल के चेहरे पे पत्थर का लगना था। अल्लाह के रसूल के दांत शहीद हो गए। आप जैसे ही बेहोशी के आलम में जमीन पे गिरने लगे कि इतनी देर में किसी शैतान ने ये कहा कि अल्लाह के रसूल शहीद हो गए। बस ये सुनना था। मुसलमानों में कोहराम बर्पा हो गया। मुसलमान भागने लगे कि जब अल्लाह के रसूल ही शहीद हो गए तो हम लड़े कैसे। ये खबर जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम के कानों पे पड़ी, इमाम अली शेर की तरह कुफ्फार के लश्कर को चीर के अल्लाह के रसूल के पास आए। जैसे ही आपने अल्लाह के रसूल के चेहरे पे खून को देखा तो आपने अपनी तलवार से पहाड़ पे ज़रब मारी तो पहाड़ एक जगह से खुद गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल को इस खुदे हुए पहाड़ की जगह पे बिठाया और एक अली पूरे कुरैश से मुकाबला करने लगे। बस एक तरफ अली की तलवार थी, अली की ताकत थी और दूसरी तरफ कुरैश के सारे बहादुर। बस किसी का सर, किसी के पाँव, किसी के हाथ जमीन पे गिरते रहे और कुफ्फार में कोहराम बर्पा हो गया। कोई अल्लाह के रसूल के करीब नहीं आ सकता। इमाम अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल की हिफाजत कर रहे हैं कि इतनी देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार टूट गई। बस तलवार का टूटना था। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली तू जिसके नबी की हिफाजत कर रहा है आज वो ही तुम्हें इस टूटी हुई तलवार के बदले तलवार देगा। बस ये कहना था कि इतनी देर में जिब्राईल अलैहिस्सलाम ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार कहते हुए आसमान से जुल्फकार लाया। बस जैसे ही उस तलवार को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हाथ में थामा तो कोई ठहर न सका, सब भागने लगे। अबू सुफियान ने कहा जाओ, वरना सब के सब मारे जाएंगे। अल्लाह के शेर ने अल्लाह के रसूल की इस तरह से हिफाजत की। बस जब कुफ्फार भाग गए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल को अपने हाथों पे बुलंद किया और फरमाने लगे, मुसलमानों हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हमारे साथ हैं। बस जैसे ही असहाब ने दूर से अल्लाह के रसूल को देखा उनके चेहरे महकने लगे और वो करीब आके अल्लाहु अकबर कहने लगे, सलाम हो रसूल अल्लाह के मुहाफिज अल्लाह के शेर अली इब्ने अबी तालिब पर।